السلام علیکم ویورز آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں بات کرنا چاہوں گی. یہ پاکستان کا ایک ڈرامہ ہے بسمل، اور آج کل یہ جو ہے یہ ARY ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا نا اس کو میں دیکھ رہی تھی اور اس پہ کچھ چیزیں جو مجھے محسوس ہوئیں کہ میں ان کو جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کروں. اچھا، میں ویسے اکثر جو ہے پاکستانی ڈرامے نہیں دیکھتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت ہی سپرفیشل سے لگتے ہیں یا بالکل فضول سے ٹاپکس ہوتے ہیں. تو اس لیے میں اکثر پریفر نہیں کرتی کہ میں پاکستانی ڈرامہ کوئی دیکھوں انلیس انٹل کوئی بہت ہی اچھا ہو. یہ بھی ڈرامہ میں نے دیکھنا شروع کیا کیونکہ اس میں سویرا ندیم کا نام آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کوئی اچھا ہی ڈرامہ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ جو ہیں بہت ہی ٹاپ ایکٹریس ہیں اور وہ ایسے ویسے ڈراموں میں کام نہیں کرتی ہیں نا. اچھا، یہ جو ڈرامہ ہے یہ پتہ نہیں یہ ان کے مقاصد ان ڈراموں کے کیا ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں اچھی ہے، ایکٹنگ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ پہلے یعنی اس میں یہ جو مطلب 3 لوگوں کی سٹوری بتائی ہے. ایک تو نعمان اعجاز ہیں جو کہ ایک بڑی عمر کے بزنس مین ہیں، ایک وہ ینگ لڑکی ہیں حریم، اور ایک جو ہے وہ سویرا ندیم ہیں جو کہ ان کی وائف ہیں نعمان اعجاز کی، اور ایک ان کا بیٹا بھی ہے. اچھا، اب اس میں پورا جو ڈرامہ ہے اس میں وہ ظاہر ینگ لڑکی جو ہے اس کے اراؤنڈ ہی چل رہا ہے، اور وہ ینگ لڑکی کو بتایا کہ وہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے اور وہ دولت اپنی لائف میں چاہتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ نعمان اعجاز کو اپروچ کرتی ہے. یعنی وہ دیکھتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس کا باس ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ بھئی یہ نا اب میری طرف دھیان دے یا میں اس کو کسی طرح جو ہے وہ اپنے بس میں کروں اور اس طرح سے بھئی اس کے ساتھ ریلیشن شپ بن جائے. اچھا، اس میں اب ڈراموں میں جو ہے وہ اب دکھا رہے ہیں کہ جی وہ لڑکی جو ہے وہ کس طرح اس کو اپروچ کرتی ہے بندے کو. یعنی کہ وہ پورا یہ جو ڈرامہ ہے اس میں دکھایا ہے انہوں نے شروع سے ہی کہ بھئی اچھا جی آپ نے اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ چاہتے ہو کسی آدمی کو اٹریکٹ کرنا تو بھئی آپ کو اس طرح سے یہ حرکتیں کریں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، اس کی جو ہے وہ اپیرنس پہ کمنٹ کریں، یا اس کو جو ہے نا کوئی بہت ہی اس طرح کی باتیں کریں کہ پھر جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے. تو اب یہ بھی ایک تو سکھایا جا رہا ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ اب دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی اب یہ جو بندہ ہے یہ ٹوٹلی جو ہے نا یہ ایک فیملی پرسن ہے، لیکن اس لڑکی نے چونکہ اس کو اپروچ کیا ہے تو وہ پھر اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گیا اور اب وہ شادی بھی کرنے جا رہا ہے. اچھا، کچھ آدمی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہوتے ہی نہیں ہیں ون وومن مین. یعنی کہ وہ جیسے انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے نا میں نے بھئی جو ہے بہت زیادہ خواتین کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھنے ہیں. اچھا، تو اب یہ ہے کہ یہ جو بندہ انہوں نے دکھایا یہ انہوں نے بالکل اسی طرح کا دکھایا ہے کہ جو کہ بالکل اپنی وائف پہ فوکس تھا، بچے پہ فوکس تھا، لیکن اس لڑکی نے اس کو جو ہے نا اس ٹریک سے ہٹا لیا، اپنے ٹریک پہ چڑھا لیا. تو یہ بھی بڑے جو ہے یہ اس میں انہوں نے طریقہ سکھایا لڑکیوں کو کہ بھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس میں جو دکھا رہے ہیں نا کہ بھئی وہ لڑکی جو ہے جی جناب کیونکہ اس نے اس امیر آدمی کو پھنسا لیا ہے باس کو، اور اس کو جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی فیملی کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی یا کچھ ہے، اور وہ جی پھر باس نے اس کو بہت بڑا سا گھر لے کے دے دیا ہے. اچھا جی، پھر وہ پراڈو جیپ ہے، اچھا جی پھر نوکر ہیں، پھر وہ کک ہے، وہ سارا کچھ ایک بہت لیوش سی لائف، اس کا ایک دم سے اسٹیٹس جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گیا. اچھا، اب آپ جب یہ ینگ بچوں کو اگر آپ یہ دکھائیں گے کہ اچھا جی یہ اس طرح سے جو ہے اگر آپ کریں تو بس یہ ساری چیزیں بس آپ کے آرام سے آپ کے پاس جو ہے ہو سکتی ہیں. اچھا، اب نارمل جو ہم ایک لائف جیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان جو ہے انلیس انٹل کوئی وہ بہت کوئی امیر فیملی سے نہ ہو یا کوئی بہت کوئی انٹیلیجنٹ پرسن نہ ہو، لیکن عام انسان جو ہے اس کی ورتھ کیا ہوتی ہے کوئی 1-2 کروڑ. یعنی کہ ساری زندگی میں وہ محنتیں کر کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 1 کروڑ کا گھر لے لیتا ہے اور کوئی 10-15 لاکھ کی گاڑی. ٹھیک ہے، یہی ایک عام بندے کی ورتھ ہوتی ہے. یعنی کہ وہ 30-40 سال محنت کرنے کے بعد گھر بھی جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا ہی ہوگا، کوئی بہت بڑا سا کوئی عالی شان کچھ نہیں ہوگا. اچھا، تو اب یہ جب آپ
بچوں کو دکھا رہے ہیں ینگ جو لڑکیاں ہیں کہ اچھا یار یہ بھی تمہاری لائف ایک دم سے چینج ہو سکتی ہے، نہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی اور نہ جو ہے نا تمہیں جو ہے وہ دھکے کھانے پڑیں گے، اور نہ تمہیں جابس کرنی پڑیں گی، نہ تمہیں جو ہے پردیسوں میں جا کے تو اور جو ہے وہ جوتے چٹکانے کی ضرورت ہے، تم یہ کام کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ کچے ذہن فوراً اس طرف مائل ہو جائیں گے کہ یار یہ تو بہت آسان کام ہے، کسی بھی امیر بندہ شادی شدہ ہے اس کو جو ہے نا اس کو پھنساؤ اور چلو جی اس سے شادی کر لو، اور اس کے بعد جو ہے چلیں جی آپ کی لائف جو ہے بڑے آرام سے گزرے گی۔ اچھا اب اس ڈرامے کا مجھے نہیں پتا کہ بھئی یہ آگے کیا اس کا سٹوری میں ٹوسٹ آئے گا، لیکن وہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ ٹھیک ہی چل رہا ہے ڈرامہ، لیکن اس میں جو میں آپ کو جو بتانا چاہتی ہوں نا کہ دیکھیں جو ریئلٹی ہوتی ہے نا، کہ جیسے آپ اگر جو یعنی جیسے اب آپ ایز اے ڈاکٹر کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں، یا اگر آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، تو آپ کو جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ یعنی کہ اس طرح کی جو خواتین ہیں جو کہ اپنی عمر سے بڑی عمر کے آدمیوں سے تقریباً ڈبل عمر کی آدمی سے جب وہ شادی کر لیتی ہیں، تو پھر اس جو کہانی ہوتی ہے جو زندگی کی اس کا کیا ٹوسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی وہ بعض صورتوں میں تو ظاہر ہے کہ وہ استعمال ہی ہوتی ہیں، وہ جو امیر بندہ ہوتا ہے وہ استعمال ان کو کرتا ہے اور وہ چھوڑ کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا کوئی پیسہ دے دے، تھوڑے گفٹ دے دے اور اس کے بعد وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ اچھا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اچھا وہ شادی بھی کر لے گا، اچھا بھی گھر بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دیا، عیاشی بھی کرا دی، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے آگے کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ امیر آدمی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں بچہ ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے آلریڈی بچے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ لڑکی پھر اکیلی اس امیر سا جو گھر ہوتا ہے اس میں اکیلی وہ دھندناتی ہوئی روح کی طرح جو ہے وہ پھرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ اتنی بڑی عمر کے آدمی سے جب شادی کر لیتے ہیں، آپ ایک ینگ لڑکی ہوتے ہو، وہ ایک اتنا عمر رسیدہ بندہ ہوتا ہے، بے شک وہ ہو چلیں 44 ایئرز کا ہو، آپ 20-21 سال کی ہیں، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب وہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اتنی اس میں یعنی کہیں نا کہ آگ اس میں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کہ اب آپ ظاہر ہے کہ اب اگر آپ ایک 21-22 سال کے لڑکے سے شادی کریں گی تو اس میں جو ایک ظاہر ہے کہ ایک جو مردانگی ہوگی اور جو اس میں ایک پیشن ہوگا وہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بڑی عمر کا آدمی ہو سکتا ہے کہ چلو 1 سال تو وہ کسی طرح آپ کے ساتھ گزارے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر اتنی وہ نہیں رہے گی، کیونکہ ہر جو بندہ ہے وہ اپنے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو آدمی بھی ہوتے ہیں نا ان کے بھی جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ 40 ایئرس کے بعد۔ تو وہ پھر جو ہے نا پھر وہ یہ ہوگا کہ اس میں پھر رشتوں میں تناؤ آتا ہے، یعنی دیکھیں نا ایک بندہ جو ہے وہ جیسے اب 80 کی سپیڈ پہ سفر کرنا چاہتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ 20-25 مطلب کی سپیڈ سے زیادہ وہ جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ دونوں کی سپیڈ میں جب فرق آیا تو تناؤ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تناؤ آیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اکثر ایسی صورتحال جہاں پہ بھی ہوتی ہیں نا، جب ایسی وہ شادیاں کر کے بیٹھ جاتی ہیں اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ اچھا جب ڈپریشن میں جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا ان میں جو ہے یہ خودکشی کرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ خودکشی کرنا شروع ہو جاتی ہیں، یا وہ بس یا وہ اکیلی بیٹھی پاگل ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ جب اس کو کبھی ضرورت ہوتی ہے مہینے میں 1 چکر لگا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں یہ ہم بچوں کو جو ہے نا اس طرح سے دکھائیں نا، کیونکہ یہ ایک بہت غلط طریقہ جو ہے نا معاشرے میں جو ہے پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ ایزی لائف چاہتا ہے، ہر بندے کو جو ہے نا ایک یعنی ایزی پاتھ وے اگر آپ اسے دکھائیں گے تو وہ کہے گا ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے میں بھی اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا اب ایک تو یہ اسپیکٹ ہے کہ بھئی یہ لڑکی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ ڈپریس آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا دوسری جو ہے نا ڈپریس بھی یہ نہیں کہ حالی سٹریس والی ڈپریس بھی وہ بہت زیادہ والی تنہائی والی، اور بہت زیادہ جسے کہیں کہ کبھی جو خودکشی تک جو بندہ ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا جو دوسری صورت ہوتی ہے نا اس میں جو بندہ ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو جو اس کی اپنی ورتھ ہوتی ہے نا، یعنی فزیکل جو اس کی ورتھ ہے وہ اس کو پتہ ہے، اب وہ اس کو جو ہے نا ایک تو وہ لڑکی اب جوان ہوتی ہے اس پہ وہ ایک تو شک کرنا شروع کر دیتا ہے، ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں اتنا زیادہ اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں۔ اچھا پھر وہ شک کرے گا
اس کے اوپر الزام لگائے گا. اچھا پھر یا وہ اس کو ٹارچر بھی کر سکتا ہے، اس میں فزیکل ٹارچر بھی آ سکتا ہے، اس میں مینٹل ٹارچر بھی آ سکتا ہے. اچھا اس ساری جو ابیوز اب وہ کرنا بندہ شروع کرے گا، اس کے پیچھے دیکھیں یہ کیا تھیم ہوتا ہے. جب ہم اپنا جو پارٹنر ہے جو کہ ہمیں اپنے سے بہتر نظر آتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ بھئی اب ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ جب جوان لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بہت جوان ہے اور میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، تو وہ پھر جو ہے نا اس کو کسی طرح وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا لوگ ایموشنل ابیوز کا سہارا لیتے ہیں، فزیکل ابیوز کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے جو اس بندے کو جو آپ نا پھر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو اپنے لیول پہ لانے کی کوشش کرتے ہو، کیونکہ اسی طرح وہ جو ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جب یہ ڈاؤن ہوگا، یہ ڈپریس رہے گا تو یہ پھر میرے نا کنٹرول میں رہے گا، ہولڈ میں رہے گا. تو اچھا اب اس کا جو ریئیکشن بعض کا جو عورت پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے نا، ایک تو پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہوئی، اس کے بعد وہ کسی ایک موذی مرض کا شکار ہو جاتی ہے جیسے کہ کینسر ہے. تو اس میں جو ہے نا یعنی اب یہ جو اب میڈیسن کو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ ایسے لوگوں کو ڈیل کرتے رہتے ہیں وہ یہ ضرور جو ہے نا اس چیز پہ کمنٹ کریں گے کہ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، کہ یہ جو ایسی جو لڑکیاں ہیں یہ بالکل سفرنگ ان کے لیے ملتی ہے. ٹھیک ہے پیسہ بھی مل گیا جی، تحفے میں مل گئے ہیں، اچھے جو ہے نا وہ کھانے بھی مل گئے ہیں، اچھے کپڑے بھی مل گئے ہیں، سارا کچھ مل گیا، لیکن جو چیزیں چلی گئی ہیں وہ آپ کی ذہنی حالت، آپ کا جو سکون اور آپ کی جو صحت ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جائے گی. تو یہ اس چیز کو بھی کبھی کبھی کسی ڈراموں میں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. صرف یہ بتانا کہ ہاں جی سب اچھا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ایک خوفناک یا معاشرے میں ایک جو ہے وہ ایک ٹرینڈ کو جو ہے آپ کر رہے ہو کہ بھی اچھا جی یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی. تو یہ ہمیں دوسرا بھی جو ایک پہلو ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا ابیوز کا اور بیماریوں کا، اور پھر ساتھ دیکھیں کہ جو لڑکی ہے جس کو اب ایک بندہ بڑی عمر کا لے کے جا رہا ہے جو کہ اتنا میچور ہے، تو وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور پتہ نہیں اس کی کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا اور وہ کیا اس کے ساتھ کرنا چاہے گا. مطلب یہ بھی تو لڑکیاں ذرا دیکھ لیں، یعنی کہ جو آپ اگر اپنی زندگی سے اتنا ہی جو ہے تنگ ہیں اور اتنا ہی جو ہے نا آپ اس طرح کے کاموں کی طرف جانا چاہ رہی ہیں، تو اس میں آپ کو نا ہر پہلو کو دیکھ سن کر تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنی زندگی کا فیصلہ لینا چاہیے. دیکھیں بیسٹ اس میں یہی ہوتا ہے لڑکیاں جو ہے وہ خود اپنے آپ کے اوپر کام کریں، خود جو ہے نا وہ اپنے جو ورتھ ہے اس کو امپروو کریں. کسی کی جو ہے آپ گاڑی میں گھس کے تو اپنی عزت کو بنانے کی کوشش کریں، یا کسی کے جو ہے شوز میں گھس کے تو آپ کہیں کہ بھی میں بھی یہی کچھ ہوں، تو یہ اس طرح سے کبھی آپ نہ عزت ملتی ہے اور نہ صحت تو جاتی ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک بات تھی جو کہ میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ کچھ ینگ بچے مجھے بھی فالو کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ والی باتیں بھی آپس میں بیٹھ کے کریں کہ بھی ان باتوں کے یہ انجام بھی ہوتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.